تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ایک بھائی نے آندھرا سے سوال کیا۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ مفتی صاحب کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میت کی تدفین کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر اجتماعی دعا کرنا شرعاً کہیں ثابت ہے؟ جواب دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد یعقوب صاحب۔ جی بھائی ماشاءاللہ، سوال بہت بہترین ہے آپ کا، اور یہ سوال بھی بہت سارے لوگ ہمیں پوچھتے بھی رہتے ہیں۔ دیکھیں، میت کی تدفین کے بعد جو عمل احادیث سے ثابت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر تدفین کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تدفین سے فارغ ہو جاتے تو حضرات صحابہ کو اس بات کی ترغیب دیتے، تم اپنے بھائی کے لیے دعا استغفار کرو۔ کیوں دعا استغفار کرو؟ کیونکہ اب اس کو تدفین ہم کر چکے ہیں، اب اس سے سوال جواب کیا جائے گا، تو سوال جواب کے لیے ثابت قدمی کے لیے، یعنی سوال جواب پر ثابت قدمی کے لیے اب اس کے لیے دعا کا اہتمام کرو اور استغفار کرو۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے، اس عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد صحابہ کو استغفار کرنے کی اور دعا کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ قبلے کے رخ ہو کر، قبلہ رخ ہو کر میت کے تدفین کے بعد قبلہ رخ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن تدفین کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی چاہیے، یہ دعا انفراداً بھی کی جا سکتی ہے، اجتماعی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی بات؟ انفرادی بھی آپ کریں، چاہے تو آپ اجتماعی بھی کریں، سمجھ میں آئی بات؟ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرن دعا ثابت ہے، اجتماعی نہیں۔ پھر ایک مرتبہ سمجھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تدفین کے بعد جو دعا ثابت ہے قبر کے پاس کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر سرن دعا ثابت ہے، جہرن نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ اکثر و بیشتر اس میں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو اس لیے اجتماعی دعا کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہیں ثابت نہیں ہے۔ اور ایک بات یہاں ذہن یہ بھی رکھے، اجتماعی اگر کوئی آدمی کرنا چاہے قبلے کی طرف رخ ہو کر میت کے، اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی کیوں اس سے منع کیا جاتا ہے، یہ بھی حکمت آپ سمجھے۔ قبر کے اطراف کھڑے ہو کر، قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کو جو غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، کون بھی رہتے ہیں، ان کو اس بات کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ قبر والوں سے مانگ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ شریعت مطہرہ کے اندر آدمی کو ہر باریک سے باریک چیز سے منع کیا گیا اور روکا گیا ہے۔ اگر آپ قبر کے پاس اطراف کھڑے ہو کر دعا کریں گے تو پھر لوگ دیکھنے والے اس میں بھی قبر سے مانگ رہے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر ہر باریک سے باریک چیز سے مسلمان کو آگاہ کیا گیا اور اس سے روکا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، تدفین کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میت کے سرہانے یا سینے کے پاس کھڑے ہوتے اور قبلے کی طرف کھڑے ہو کر، سینے کے پاس کھڑے ہو کر قبلے کی طرف کھڑے ہو کر سرن دعا کرتے، جہرن دعا نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی جہرن اگر دعا بھی کرنا چاہے تو بھی کر سکتا، کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات یہاں ذہن میں رکھے، جہرن دعا کرنے کو ضروری قرار دینا۔ بس میں نے بہت سارے لوگ ہمیں جب تدفین کرتے ہیں تو دعا وغیرہ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کیوں آپ سرن کریں، جہرن دعا کریے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہرن کبھی دعا ثابت نہیں، قبر میں، قبر کے پاس کھڑے ہو کر تدفین کے بعد جہرن دعا نہیں ہے، سرن دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اس لیے اس طریقے پر آدمی کو التزام کر دینا کہ بھئی یہ جہرن دعا کرنا ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر جہرن دعا کرنا، اس طرح التزام کر دینا، اس طرح جو ہے ایک اجتماعی چیز کو بدعت بنا دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی اس کا ترک کرنا ضروری ہو جاتا ہے، لوگوں کو مسئلہ بتایا جائے بھی وہاں ترک کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی طور پر جہری دعا قبر کے پاس کھڑے ہو کر ثابت نہیں ہے، بلکہ ہر شخص انفرادی طور پر سری دعا کیا کرے گا، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرن دعا کرتے تھے تو وہاں ترغیب بھی تھے، جیسا کہ میں آپ کے سامنے حدیث بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو تدفین کے بعد اس بات کی ترغیب دیتے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، استغفار کرو، کیونکہ ہاں اس کے لیے ثابت قدمی کے لیے سوال جواب ہوں گے تو اس کے لیے ثابت قدمی کے لیے دعا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرما رہے ہیں وہ سرن کیا ہے، جہرن نہیں کیے۔
تو جہرن کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو ہم اس کو منع بھی نہیں کرتے، لیکن ضروری کر لینا، اس کا التزام کر لینا، نہ کرنے والوں کو برا بھلا کہنا، تو یہ چیز اجتماعی طور پر جب کی جا رہی ہے تو پھر یہ التزام بدعت کی زمرے میں آ جاتی ہے، تو پھر اس کا ترک کرنا ضروری ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر اس کا ترک کرنا ضروری ہوتا ہے. اب بعض لوگ یہاں اشکال کر سکتے ہیں کہ حضرت بہت ساروں کو دعا کرنا نہیں آتا، بھی دعا کرنا نہیں آتا تو سیکھیں. آپ کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ آدمی گاڑی چلانا سیکھتا ہے، شادی کے بعد بیوی کے ساتھ زندگی کس طرح گزارے یہ آدمی سیکھتا ہے، اور بزنس کس طرح کرنا یہ چیز سیکھتا ہے. کیوں شریعت نہیں سیکھتا آدمی؟ ہمارے علماء سے میں یہ درخواست یہ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے بتائیے. اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پھر لوگوں کے اندر یہی تو باتیں ہوں گی. مسائل کو بتانا چاہیے. اب بعض لوگ مصلحت کے نام پر پوری قوم کو ڈبا دیتے ہیں. تھوڑے حضرت مصلحت اس لوگ جو گمراہ ہوں گے. گمراہ کیسے ہوں گے؟ آپ صحیح چیز نہیں بتائیں گے تو پھر لوگ گمراہ ہوں گے. یہی تو بات ہے کہ آج لوگ جو مصلحت کے نام پر آج لوگوں کو جو اس طرح کی چیزیں بتائی گئی، آج وہ چیزیں لوگوں کے اندر التزامی طور پر پائی جا رہی ہیں. اس کے ترک کرنے پر لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. تو اس لیے جنازے کی نماز کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت نہیں، کیونکہ جنازے کی نماز خود ایک دعا ہے. اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، یہ خود ایک دعا ہے. اللہ میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس میت کے لیے بھی، اور جو غائب ہیں ان کے لیے بھی. ایک مغفرت کی دعا خود ہو رہی، تو پھر دعا کے اوپر پھر ایک دعا التزام کرنا، یہ تو کہیں ایک آدمی کو سمجھ میں بات نہیں آتی. تو لہٰذا جنازے کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا ثابت نہیں، بلکہ چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو، ڈائریکٹ تدفین کریں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے کہ دعا کی جائے. امید ہے کہ بھائی آپ کو یہ تفصیل سے جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا.